علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ موزم جمیل سروئی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے نامزد ایم پی اے PP 129 سے پروفیسر اقبال ساری۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کا شکریہ سر، آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سر مجھے اب یہ بتائیے گا جو آپ کی تعلیم ہے، تعلیمی بیک گراؤنڈ اور بیسک تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے سر؟ جی میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ماسٹر کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور اس کے بعد میں نے LLB کیا ہے، اس کے بعد میں نے عربک میں بھی MA کیا ہے، اور میں نے دورہ تفسیر القرآن لاہور سے کیا ہے، تو یہ میری کوالیفیکیشن ہے۔ ٹھیک سر۔ سر آپ پیشے سے ایسے پروفیسر رہے ہیں تو آپ کس طرح پولیٹکس کی سیاست کی سائڈ پر آئے ہیں؟ کیا سین ہے سر اس کے پیچھے، جی بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کا؟ جی میں اسٹوڈنٹ لائف سے ہی اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہا ہوں، اور میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے استفادہ کیا، اور قرآن و حدیث کے مطالعہ سے مجھے یہی پتہ چلا کہ اصل جو ذمہ داری ہے وہ اقامت دین کی ہے، یعنی نفاذ شریعت کی ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور یہ کام صحابہ اکرام نے کیا، اور انہوں نے حق ادا کیا اور خدائی شریعت کو نافذ کیا، اور اس کے فوائد اور ثمرات اور اس کی رحمتیں اور برکتیں دنیا والوں کو دکھا دیں کہ کیسے امن ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے، اس میں خزانے بھرے رہتے ہیں، اور ہر بچے کے لیے وظیفہ، بیوہ کے لیے وظیفہ، یتیم کے لیے وظیفہ، بے روزگار کے لیے وظیفہ، پھر بھی خزانے بھرے رہتے ہیں۔ تو یہ رحمتیں ہیں، اور ظلم کی ہر شکل مٹ جاتی ہے۔ تو یہی جماعت اسلامی کا منشور ہے کہ وہ پاکستان میں قرآن و سنت کو بالادست بنائے۔ اللہ سپریم ہے تو اس کے دین کی سپرمیسی قائم ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک دینی فریضہ ہے، تو یہ میرا ماٹو تھا، اور اسی کے لیے میں جماعت اسلامی میں شامل ہوا، اور 1989 میں جماعت اسلامی کا رکن بنا۔ تب سے میں میری یہ کوششیں رہی ہیں کہ اقامت دین کے لیے جدوجہد کی جائے۔ تو اب جب کہ میں ریٹائر ہوا ہوں، 2 سال ٹینیور جب پورا ہو گیا پولیٹکس میں حصہ لینے کے لیے جو ضروری ہے، تو تب جماعت اسلامی نے مجھے نامزد کیا۔ میرا اپنی ذاتی خواہش یا پروگرام نہیں تھا، جماعت اسلامی کے ارکان نے متفقہ طور پر، اور پھر ضلع شورا اور ہمارے پارلیمانی بورڈ نے مجھے نامزد کیا کہ آپ اس جہاد میں حصہ لیں۔ تو سر اگر آپ PP 129 سے MP بنتے ہیں تو آپ شورکوٹ کی عوام کے لیے کیا رکھتے ہیں کہ شورکوٹ کی عوام کو کیا مشورہ، اگر آپ بنتے ہیں تو MP شورکوٹ کی عوام کو آپ کیا دیں گے؟ یہ شورکوٹ کا جو حلقہ ہے 129، اس کی تمام سڑکوں کی حالت جو ہے وہ بالکل ابتر ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور میں دیکھتا ہوں خاص طور پر جو جھنگ شورکوٹ روڈ ہے اس کی تو بہت ہی بری حالت ہے، اور لوگ جو ہے وہ جب کوئی جانا پڑ جائے کسی کو جھنگ شورکوٹ سے، تو واپس آ کر بیچارے کو بروفن لے کر ہی سونا پڑتا ہے، اور گاڑی اگر لے جائے تو 25-30 ہزار کا کام بھی اس کا نکل آتا ہے، اور جو 40 منٹ کا سفر ہے وہ کوئی 2.5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ تو بڑا ہی افسوس ہے صاحب کا نمائندوں پر کہ انہوں نے کیا کیا۔ دوسرے علاقوں کے اندر اربوں روپے کے ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہوئے، تو یہ اپنی اس روڈ کی تعمیر بھی، اس کی مرمت بھی نہیں کروا سکے۔ تو یہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے شہری نہیں تھے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے تھے؟ ان کا رائٹ نہیں تھا کہ ان کو سفر کی بہتر سہولت ملے؟ تو انشاءاللہ میں شورکوٹ کی جتنی بھی سڑکیں ہیں ان کی مرمت بھی کرواؤں گا، اور خاص طور پر یہ شورکوٹ جنگ روڈ جو ہے یہ میری اولین ترجیح ہوگی کہ اس کو میں جو ہے وہ ریپیئر کرواؤں، تو یہ ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جو صورتحال ہے یہاں پر صحت و صفائی کی، صحت کی حالت یہ ہے کہ جو بھی بندہ وہاں پیشنٹ جاتا ہے اس کو ریفر کر دیتے ہیں، جی الائڈ فیصل آباد چلے جاؤ، تم نشتر ملتان چلے جاؤ، رستے میں مر جاتا ہے۔ بھائی کو بنیادی صحت کی سہولتیں یہاں ہونی چاہیے، کوئی FCPS ہر شعبے کا بندہ ہونا چاہیے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش کروں گا کہ بنیادی صحت کی سہولتیں جو ہے وہ یہاں میسر ہوں۔ اس کے علاوہ جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن میں تو سیٹیں جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہاں پر کوئی اس کے چیک اینڈ بیلنس کا کوئی صحیح انتظام ہی نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹس جو ہے بس آوارہ گردی کر کے نکل آتے ہیں۔ تو یہاں خاص طور پہ جو ہمارا کامرس کالج ہے تو اس میں صرف ایک سیٹ باقی رہ گئی ہے، ایک خاتون ٹیچر ہے، اور کوئی بھی ٹیچر نہیں، باقی اڈہاک پہ جو ہے وہ 18,000 پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں BCom کی کلاسز تھی وہ بھی ختم ہو گئی سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے، اب یہاں پر جو ہے وہ صرف DCom کی کلاس چل رہی ہے۔ تو یہ ایک بے حسی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سٹاف مہیا نہیں کیا گیا ہے۔ تو باقی اداروں کی بھی اسی طرح کی پوزیشن ہے۔
تو انشاءاللہ ہم ان کو پورا کروائیں گے۔ تو گورنمنٹ کی تو یہ صورتحال ہے کہ ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 34 ارب روپے رکھا ہے ایجوکیشن کا، اور جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ میں جو ہے وہ 450-70 ارب روپے جو ہے وہ فری تقسیم ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھکاری بنایا جا رہا ہے۔ ایجوکیشن تو گویا ان کا ترجیح ہے ہی نہیں، تو ایجوکیشن ہی سے جو ہے وہ ملک اوپر اٹھ سکتا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی بے روزگار نوجوان ہیں، تو اتنی مہنگائی کے اندر وہ ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور ادھر پیرنٹس جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں بھئی کوئی اپنا کماؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، کہ تمہارا ہم نے شادی بھی کرنی ہے، کوئی بال بچوں کے قابل بھی ہو جاؤ تم جو ہے وہ کمانے کے، تو ان کے پاس انویسٹمنٹ ہے نہیں، تو وہ بیچارے جو ہے وہ خود کشی کر لیں، اس حد تک ذہنی مریض بنے ہوئے ہیں۔ تو لہذا میں انشاءاللہ تعالی یہاں پہ اگر جو ہے وہ مجھے نمائندگی ملتی ہے تو میں ایک بہت بڑا آئی ٹی سینٹر جو ہے وہ یہاں بناؤں گا، سینکڑوں نہیں ہزاروں طلبہ اور طالبات کو فری ٹریننگ آئی ٹی کی دی جائے گی، اور ان کو فری لانسنگ کا طریقہ سکھایا جائے گا، امیزون پہ وہ بزنس کریں، اور طریقے ارننگ کے جو ہے ان کو سکھائے جائیں گے، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے ہم بہت بڑا خوبصورت اسٹیڈیم جو ہے وہ اپنے لیے بنوائیں گے، تاکہ جو ہے یہاں پر کھیلیں ہو سکیں، اور میلے جو ہے وہ ٹھیلے اور لوگ جو ہے وہ انجوائے کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو زراعت کی صورتحال ہے وہ تو بہت ہی ابتر ہے۔ زراعت بیچارہ کسان جو ہے وہ کھاد 3500 روپے کی بوری ہوتی ہے یوریا کی، اور وہ 5500 کی بھی نہیں ملتی ہے، اور وہ سارا دن قطاروں میں کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ ذلیل ہو کے چلے جاتے ہیں، 2 بوری ان کو ملتی نہیں ہے، اور وہ بھی بلیک ہوتی ہے، کوئی مطلب پرسان حال نہیں ہے، ان کی تذلیل ہو رہی ہے، جو سارے قوم کو جو ہے وہ غلہ فراہم کرتے ہیں، تو ان کی اس قدر جو ہے وہ تذلیل ہے کہ ان کو یوریا کھاد تک نہیں ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو دوسری سہولتیں ہیں، یہاں میں چاہوں گا کہ ایک یونیورسٹی جو ہے وہ کیمپس جو ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ یہیں جو ہے وہ اپنی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکے، اور ریسرچ کر سکے، اور آگے جو ہے وہ فارن میں اسکالرشپ لے سکے۔ تو کسی یونیورسٹی کا کیمپس جو ہے ہونا چاہیے۔ اب غریب پیرنٹس جو ہے افورڈ نہیں کرتے ہیں کہ وہ لاہور اور ملتان اور دوسرے شہروں میں اپنے بچوں کو ہاسٹلوں کی فیسیں بھی ادا کریں اور ان کی باقی اخراجات پورے کر سکیں، تو جب جو ہے وہ کمالیے میں ہو سکتی ہے یا دوسرے چھوٹی تحصیلوں میں ہو سکتی ہے، تو شور کوٹ جو پرانی تحصیل ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا کسی گورنمنٹ یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہو، تاکہ یہاں کے طالب علم جو ہے وہ اپنے ڈور پر ہی ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ تو اسی طریقے سے جو دوسرے معاملات ہیں اس میں جماعت اسلامی پاکستان کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اور وہ سیلاب ہوں یا زلزلے ہوں یا کرونا ہو، ہر آفت کے موقع پر وہ سرگرم رہتی ہے، اور یہاں کرونا میں بھی شور کوٹ سے ہم نے امدادیں بھجوائیں، اور یہ سیلاب آیا تو ہم نے اپیل کی تو لوگوں نے کوئی 30 لاکھ روپے کے کپڑے، نقدی اور ادویات اور راشن ہمیں دیا، اور وہ ہم نے وہاں پہنچایا۔ اسی طرح فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا جو معاملہ تھا تو اس میں ہم نے اپیل کی، تو ابھی چند دنوں میں لوگوں نے 8 لاکھ روپے ہمیں دیا ہے شور کوٹ کے حلقے سے، تو وہ ہم نے وہاں پر پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر لیب جو ہے وہ کام کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی، جس میں ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایکوریٹ ٹیسٹ کی سہولت فراہم کرتے ہیں، اور کم ریٹس پر کرتے ہیں، اور مستحق لوگوں کو اس میں ہم ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا یہاں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا منصوبہ ہے، وہ عنقریب یہاں لگ جائے گا مرکز میں، تو اس میں ہم صرف جو اس کے اخراجات ہوں گے وہ لیں گے، اور باقی جو ہے وہ صاف پانی کی سہولت ہم فراہم کریں گے۔ اور جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ بڑے شہروں کے اندر تو ان کے سینکڑوں ہاسپیٹلز ہیں اور ڈسپینسریز ہیں، اور یہ لیبارٹریز ہیں، اور سینکڑوں جو ہے وہ ان کی ایمبولینسز ہیں، اور اسی طرح یتامہ کی کفالت جو ہے وہ بہت بڑی 28,000 یتیم بچوں کی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ ان میں سے ہر بچے کو یہاں ڈسٹرکٹ جھنگ میں 231 بچے رجسٹرڈ ہیں، اور ہر بچے کو 5500 روپے ہم جو ہے وہ پر منتھ ان کی مدر کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں ایجوکیشن پرپز کے لیے، تاکہ بچہ جو ہے وہ سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے ہوٹلوں میں برتن نہ مانجے اور ورکشاپوں پہ جھڑکے نہ سہے، اور وہ ایجوکیشن حاصل کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، ایک مفید اچھا شہری بن سکے۔ تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی، رفاقت رسول بھی،
اس سلوگن کے تحت ہم ڈونر کانفرنسز کرتے ہیں اور لوگ اس میں جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو ہم یتیم بچوں کی کفالت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ کون سی پارٹی یہ کر رہی ہے؟ کوئی پیپل پارٹی کر رہی ہے، نون لیگ کر رہی ہے، پی ٹی آئی کوئی بھی نہیں کر رہا، یہ جماعت اسلامی کر رہی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے، اور بڑے بڑے ضلعوں کے اندر جو ہے وہاں پر آغوش سینٹر بنائے گئے ہیں، وہاں یتیم بچوں کی رہائش کا اور ان کی ایجوکیشن کا جو ہے ان کے انتظامات کیے گئے ہیں، ان کی کمپیوٹر ٹریننگ ہے، بہترین ان کے جو ہے وہ میس روم ہیں، ان کی رہائش کے کمرے ہیں، کلاس روم فرنش ہیں، ان کے پلے گراؤنڈ ہیں، اور وہاں پہ ان کو کسی چیز کا احساس نہیں اس طرح کا ہونے دیا جاتا کہ وہ محروم ہیں کسی فیسلٹی دے، اور ان کو بہترین سہولتیں دے کر ایجوکیشن میں مطلب وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ الحمدللہ۔ جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن حکومت کے بغیر ہی یہ خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر جو آفت آئی ہوئی ہے، جو ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، جو وہ وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے، جو وہاں پر ان کے گھر مسمار کر دیے گئے ہیں، ان کے سکولوں پر، ہسپتالوں پر، اور وہاں پر ان کے جو پناہ گزین کیمپوں کے اوپر بمباری کر کے جو ہے وہ 54,000 ٹن بارود برسا دیا گیا ہے، 3 ایٹم بم کے برابر، اور وہاں فاسفورس بم اور نیپام بم، جو بھی ممنوع اسلحہ ہے ان کے اوپر برسایا جا رہا ہے۔ لاشیں ہیں اور خون ہے، اور 10 دن وہ لاشیں پڑی ہوتی ہیں، ان کو دفنا نہیں کوئی سکتا ہے۔ تو اس طرح کی ایک قیامت گزر گئی ہے ان کے اوپر، لیکن یہ دوسرے جو پارٹیاں تماشبین بنی ہوئی ہیں، صرف ان کے ساتھ ہمدردی کوئی کر رہی ہے تو جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ انہوں نے ملین مارچ کی ہے لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، کراچی کے اندر، اور اب پھر 15 تاریخ کو کراچی میں ملین مارچ ہے۔ اگر امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق وہاں پہنچے، وہاں قطر گئے، وہاں اسماعیل ہانیہ جو حماس کا سربراہ ہے اس سے ملے اور ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا، اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد جو ہے وہ مصر کے راستے رفح بارڈر پر پہنچے، اور یہاں سے جو ہے امداد وہ لے کر گئے، اور وہ انٹرنیشنل جو این جی اوز کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ فلسطین کے اندر وہ امدادی سامان وہاں پہنچایا۔ 1 ارب 19 کروڑ کا سامان جو ہے وہاں پہنچا رہے ہیں، پہنچا دیا ہے، اور ابھی اور بھی جو ہے وہ لوگ ہمیں دے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی بھی ہمارے امیر جماعت قطر کا 2 روزہ دورہ کیا، اور ان سے جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ ہم تمہاری کس طرح کیا کیا مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ترکی کے، ایران کے، قطر کے سفیروں سے ملاقاتیں کی، وزراء خارجہ سے، اور اس بارے میں جو ہے حالات معلوم کی، اور ان کی مدد کی کوئی سبیل نکالنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے تجاویز لی ہیں۔ سر آپ شورکوٹ کے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو شورکوٹ جھنگ روڈ دیں گے، اور ساتھ گورنمنٹ یونیورسٹی بھی دیں گے، اور آئی ٹی کے یونیورسٹیز بھی بنائیں گے، لوگوں کو آئی ٹی کے بارے میں ٹریننگ بھی دیں گے۔ تو سر جیسے کہ تحصیل احمد پور سیال ہے وہ شورکوٹ سے علیحدہ ہوئی ہے، تو شورکوٹ کافی ٹائم سے ایک تحصیل ہے، اس کے بعد دوسرے جیسی تحصیلیں تھی وہ ضلع بن گئی، تو کیا اگر آپ ایم پی اے بنتے ہیں تو شورکوٹ کو ضلع کا درجہ دلوا پائیں گے سر؟ جی بالکل، یہ ایک مرکز کی جگہ پہ آ گیا ہے، اب اس کا رائٹ بنتا ہے کہ احمد پور سیال شورکوٹ، یہ شورکوٹ کینٹ ہے یا حویلی بہادر شاہ کو تحصیل بنا کر 3 تحصیلیں بنتی ہیں، اور یہ اس کا ضلع کا درجہ حاصل کرنا اس کا استحقاق ہے، اور ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک سر، ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر اقبال حصاری صاحب، میں ان کو بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا مجھے اور میری ٹیم کو۔ دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلے پروگرام میں۔ بس سلام۔